الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم نام الفتاح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس نام کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ الفتاح یہ نام قرآن کی اس آیت میں آیا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح قرآن میں ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ الفتاح کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں الفتاح یہ فتح سے ماخوذ ہے، یعنی فتح لفظ سے لیا گیا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی کریں گے بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا، بہت زیادہ کھولنے والا۔ عربی زبان میں فتح کے دو معنی آتے ہیں، اور ان دونوں معنی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح ہے۔ ایک معنی اس کا ہے فیصلہ کرنے کا، اور ابھی جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، یہاں یفتح کے معنی فیصلہ کرنے ہی کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو فتح کے معنی عربی زبان میں فیصلہ کرنے کے بھی ہیں، اور فتح کے معنی کھولنے کے بھی ہیں، جو اوپن کہتے ہیں ہم آج کی زبان میں، انگلش میں، اردو میں کھولنا کہتے ہیں۔ اس معنی میں تو فتح کا معنی فیصلہ کرنے کا بھی ہے، اور فتح کا معنی کھولنے کا بھی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ فتح دونوں معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں یہ بیان موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح، اس کا معنی ہے بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا، اور اس کا ایک معنی ہے بہت زیادہ کھولنے والا۔ ہم دونوں کی شرح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ فتح کے معنی یہاں فیصلہ کرنے کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی الفتاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کرنا، اس کے فیصلے کرنے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی کا تقدیری فیصلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی نے تقدیر کے فیصلے کیے ہیں، کس کو رزق کتنا ملنا ہے، کس کی عمر کتنی ہونی ہے، اور کس کے کتنے بچے ہوں گے، کون کہاں تک تعلیم حاصل کرے گا، کس کو کیا ملنا ہے، کون کہاں سفر کرے گا، کس کے لیے کیا کیا سہولتیں ہوں گی، کس کو کتنا علم دیا جائے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقدیری فیصلے کرتا ہے۔ تو فتاح میں تقدیری فیصلے بھی شامل ہیں۔ اور فیصلہ کرنے کی دوسری قسم ہے جس کو ہم شرعی اور دینی فیصلہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نمازیں کتنے وقت پڑھی جائیں گی، اور کس نماز میں کتنی رکعت ہوگی، کس مہینے کا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ کس مال کی ادا کی جائے گی، کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کن لوگوں پر حج فرض ہے، اور خانہ کعبہ کا کتنی مرتبہ طواف کیا جائے گا، کتنی مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے گی، عرفہ کا قیام، مینا کا قیام، یہ ساری چیزیں، یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ شرعی اور دینی فیصلے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہوگی اور فجر کی 2 رکعت ہوگی۔ اللہ تعالی ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات سری ہوگی، یعنی زور سے نہیں پڑھیں گے، اور مغرب، عشاء اور فجر میں قرات جہری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس مال میں اتنی زکوٰۃ ہوگی،
اور اس مال میں اتنی زکوٰۃ ہوگی، اس مال میں کتنے پرسنٹ زکوٰۃ نکالنی ہے اور زکوٰۃ کب فرض ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ وہ الفتاح ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جزائی فیصلے بھی داخل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس جرم کی سزا کتنی ہے، یہ فیصلہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ کس کو دنیا میں سزا دینی ہے اور کس کو ساری سزائیں آخرت میں ملنے والی ہیں۔ اور جو دو قوموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والی قوم، رسولوں اور انبیاء کرام کے ساتھ رہنے والی جماعت اور مخالفین کی جماعت کے درمیان بھی فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو اس دن بھی فیصلہ کرنے والا تنہا وہی ہے۔ دنیا میں بھی حق اور باطل کا فیصلہ، آخرت میں بھی حق اور باطل کا فیصلہ، اور مومنین کو دنیا میں جو فتح نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام الفتاح کا ایک حصہ ہے، یعنی الفتاح اس کا نام ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کر کے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا۔ اسی کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ہے، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، کل قیامت کے دن ہم سب اکٹھا ہوں گے، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ بھی حق کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فتاح ہے، العلیم ہے۔ الفتاح کے ساتھ العلیم بھی آیا ہوا ہے، دونوں کے ساتھ میں آنے کی وجہ سے ایک معنی یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے فیصلے علم پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کب کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس کے حق میں کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی تقدیر کیا بنانی ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز کتنے وقت کی ہونی ہے، روزہ کس کے اوپر فرض ہونا ہے، روزہ کس مہینے کا فرض ہونا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الفتاح کے بارے میں فتح کا جو ایک معنی ہے جس کے اندر فیصلہ کرنے کا معنی ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات تھی۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں اور ان فیصلوں کی قسموں کے بارے میں تفصیل ایک ایپیسوڈ میں آ چکی ہے، اس لیے میں یہ زیادہ تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ہم دوسری قسم کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے کھولنے کا معنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الفتاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت کھولنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے والا ہے، وہ کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے سارے بھلائی کے راستے۔ اور اسی معنی میں جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ الفتاح میں کھولنے والے کا معنی ہے بہت زیادہ کھولنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی خیر، رحمت اور برکت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ دعا کیا ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی خاص رحمت کی مجھ پر بارش نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو یہ رحمت کے دروازے کھلنے کے بعد رحمتیں ہم تک پہنچتی ہیں،
ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا سارا فضل ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر فضل کے بارے میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جود و سخا کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں بندوں تک پہنچتی ہیں. بندوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، مظلوم کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. کبھی مظلوم کی آہ نہ لینا، مظلوم کی بد دعا نہ لینا. یاد رکھنا یہ بات کہ مظلوم کی بد دعا آسمان کے دروازے چیرتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچ جاتی ہے. یہ دعا رب تک پہنچتی ہے، دعائیں ساری پہنچتی ہیں. لیکن کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن یہ دعا خاص طریقے سے اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس مظلوم بندے پر جو اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھولے تو بالکل یہ سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں بد دعائیں. اس لیے کبھی مظلوم کی آہ نہ لینا، مظلوم کی بد دعا نہ لینا. ہمیشہ میرے بھائیوں اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا کہ کبھی کسی پر ظلم نہ ہو جائے. ظلم کی چاہے جو بھی شکل ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ ظلم سے بچائیے. محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. انتظار کیجئے، کہیں نہ جائیے. ہم چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہر ذرے کی پہچان بنا دے یا رب. مفلس